صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے. صحابہ کا جو موقف ہے یا قول صحابی ہے وہ حجت ہے جب تک اختلاف نہ ہو اس زمانے میں اور حدیث کے مخالف نہ ہو. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا جو قول ہے وہ حجت ہے. صحابہ کا قول بالکل حجت ہے اگر صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، اگر دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر رہے ہوں تب صحابی کا قول حجت ہے، تب خلفاء راشدین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حجت ہے. یعنی دین انہوں نے سمجھا نبی علیہ السلام سے، اور اب وہ آگے اگر بیان کر رہے ہیں تو ان کی بھی اطاعت ہم پہ اسی طرح لازم ہے جیسے نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے. لیکن کب تک؟ جب تک وہ کسی صحیح واضح حدیث کی مخالفت نہ کریں. اور وہ جان بوجھ کے تو مخالفت کرتا ہی نہیں، بلکہ کبھی علم نہیں ہوتا یا کبھی کوئی ایک اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے اس میں آ کے اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے 3 طلاقوں پہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی لیکن صحابہ نے انکار نہیں کیا اس پہ. یہی تو کہتے ہیں جو 3 طلاق کے مسئلے کو واجب نافذ کرتے ہیں، 3 طلاقوں کو، ایک محفل کی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا ہوگا لیکن حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر نے نافذ کر دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو بس اب یہ مسئلہ ہو گیا، اجماع ہو گیا اس پہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بھی کئی صحابہ نے ان سے اختلاف کیا ہے. یہ ترمذی کی ایک شرح ہے تحفۃ الاحوذی، بہت مشہور شرح ہے، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ان نے اس کی شرح کی ہے. تو اس میں انہوں نے کئی صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں کہ جو یہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں حضرت عمر کے مخالف تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ امیر المومنین تھے، جب انہوں نے ایک مسئلہ کر دیا تو وہ اس زمانے کے لیے وہ واجب تھا، اس زمانے کے لیے اس کو فالو کرنا واجب تھا. اور انہوں نے انتظامی بنیادوں پہ یہ کام کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی 3 دے تو وہ 3 ہو گئے، واپس نہ جائے اس کے پاس. ایک شرعی مسئلہ اور ہے، ٹھیک ہے. تو صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے. صحابہ کا جو موقف ہے یا قول صحابی ہے وہ حجت ہے جب تک اختلاف نہ ہو اس زمانے میں اور حدیث کے مخالف نہ ہو.